نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ غیب سے نکل کر زمین والوں کے سامنے ظاہر ہو تو پہلے اس نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے۔ آپ سے پہلے پورے عالم میں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ کائنات میں پہلا انسان آپ ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقدس پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھا اور آپ کی تعظیم نیز نور محمدی کے احترام کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ کل فرشتے ایک ساتھ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وہاں فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی تھا۔ وہ نور محمدی کی تعظیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم سے جل بھن اٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اسے کافر و ملعون قرار دیا اور فرشتوں کی پاک جماعت سے نکال دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پہلے جس شخص نے تعظیم نبی سے انکار کیا وہ ابلیس تھا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ آج جو آدمی تعظیم رسول سے بھاگتا ہے وہ ضرور شیطان کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی، لیکن چونکہ آپ تنہا تھے، جنت میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، اس لیے تنہائی کے باعث آپ کا دل گھبراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ان کو آپ کی بیوی قرار دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ دونوں حضرات جنت میں رہے، بعد بحکم الہی زمین پر اتارے گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یہ سب اولادیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مقدس سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پھر جس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمدی ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ پھر وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی نسل پاک میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ نما ہوا۔ پھر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو روشن کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہو کر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ پھر وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو جگمگاتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا اور انہیں منور کیا۔ پھر ان کی نسل پاک میں ایک دوسرے کو چمکاتا ہوا حضرت ہاشم کی پیشانی میں جلوہ افروز ہوا۔ بعد وہ نور حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور ان کی پیشانی میں دمکتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کی پیشانی کو جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو توفیض ہوا۔ پھر تقریباً 9 مہینے کے بعد وہی نور مقدس 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 دوشنبہ کے دن بحکم الہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس سے ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں ہو کر ظاہر ہوا، جس کا پیارا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور محمدی اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کوئی دو چیز نہیں بلکہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ جب تک پیارے نبی علیہ السلام پردہ غیب میں رہے اور اس دنیا میں ظاہر نہ ہوئے تھے، اس وقت تک کے لیے آپ کی ذات کو نور محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جلوہ نما ہو گئے تو اس وقت سے سرکار کی ذات کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہماری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نور تھے، یوں ہی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی نور ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بشر نہ تھے، صرف نور تھے، اور اب نور ہونے کے ساتھ بشر بھی ہیں۔ اور ہاں، بشر ہونے کی وجہ سے سرکار کے نور ہونے میں کچھ فرق نہ آ سکا۔ بس ایسا سمجھو کہ جس طرح کسی شیشے میں عطر رکھ دیا گیا ہو، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے گوشت پوست ہڈی اور خون سے بنے ہوئے بشری سانچے میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی اے لوگ، واقعی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کہا۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی اے پیارے مصطفیٰ تم فرما دو کہ اے لوگو، خدا نہ ہونے میں تو تمہیں جیسا بشر ہوں۔ قرآن پاک کی ان آیت مقدس سے ثابت ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی، لہٰذا جو شخص سرکار کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، اور جو شخص سرکار کو نور نہ مانے اور اپنے جیسا بشر بتائے وہ مردود اور شیطان ہے۔